أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس نون مشدد گننے کا مطلب آواز کو ناک میں لے کے جانا ایک الف کی مقدار میں، الف سے پہلے زبر الف مدہ کا قاعدہ کریں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون ادغام مع غنہ مینس کے گنہ کرنا ہے۔ ربنا وا کو پر پڑھیں کیونکہ را کے پر زبر ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ کا قاعدہ چھوٹی مد ہے، 4 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں۔ آتینا الف سے پہلے زبر الف مدہ کا قاعدہ کریں۔ فی الدنیا اب دیکھیں یا ہے الف ہے لام ہے، ان کو نہیں پڑھنا کیونکہ ان کے پر حرکات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایسے حروف جن پہ پر کوئی حرکات نہیں ہوتی ان کو نہیں پڑھتے، انہیں رسم الخط کہتے ہیں۔ رسم الخط کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک میں لکھنے میں آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ وَمَا لَهُ الف سے پہلے زبر الف مدہ کا قاعدہ کریں۔ فِي الْآخِرَةِ را کو پر پڑھیں۔ من خلاق نون ساکن کے بعد خوا اور خا حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ کریں۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، قوف کو ساکن کریں گے تو کلکلہ کریں گے، کلکلہ کا مطلب ہے ہلا کر پڑھنا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا وَمِنْهُمْ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی اظہار کا قاعدہ۔ میم ساکن کے بعد میم ہے اور میم حروف یرملون ادغام مع غنہ مینس کے گنہ کرنا ہے۔ من یقول نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون ادغام مع غنہ۔ ربنا الف سے پہلے زبر الف مدہ کا قاعدہ چھوٹی مد 4 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں۔ آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وفی الآخرة را کو پر پڑھیں کیونکہ را کے پر زبر ہے۔ حسنة اب تا کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو حروف یرملون ادغام مع غنہ کریں مینس کے گنہ کرنا ہے۔ وقنا الف سے پہلے زبر الف مدہ کا قاعدہ کریں۔ عذاب النار اب را کو ساکن کریں کیونکہ آگے وقف کی علامت ہے تو اسے ساکن کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔